السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا محمد، نور من نور اللہ۔ برادران اسلام، سوال ہے اہل سنت الجماعت، ہمارے اہل سنت الجماعت میں صحابہ کرام کی فضیلت، ان کی وکالت، دفاع ہر ممبر، ہر سٹیج سے ہو جاتی ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی اس طریقے سے وکالت نہیں ہو رہی جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ جز الف، جز بے، دوسرے سمت اہل سنت الجماعت میں مکتب بریلویہ میں، مکتب فکر بریلویہ میں کچھ علماء اہل بیت عظام کی وکالت سوشل میڈیا، ممبر، مدارس، مجالس، محافل اور الیکٹرانک میڈیا، مختلف چینل پہ قرآن اور حدیث سے اور بڑے مدلل طریقے سے کرتے ہیں۔ نمبر 3، کیا سنی علماء خلفائے راشدین کو، اہل بیت اطہار کو، امہات المومنین کو، صحابہ کرام کو اور اہل بیت اطہار کی جو فضائل یا فضیلت قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اس پہ متفق نہیں ہو سکتے کہ کل کر بیان کی جائے؟ حدیث اور سنت کی ریفرنسز کے ساتھ بینوا و توجروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فزرعہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورہ فتح کی آخری رکوع۔ اور اس طریقے سے اس ویڈیو کے ساتھ قرآن مجید میں جو صحابہ کی شان میں اور جو احادیث آئے ہیں تو مختصر وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ وہ بھی شیئر ہو جائے گا۔ پہلی بات آتے ہیں صحابہ کرام پہ۔ دیکھیں، صحابہ کرام گلستان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں۔ اسلام کے لیے ان ہستیوں کی ناقابل فراموش قربانیاں ہیں۔ آج ہم آسانی سے کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، لٹریچر پہنچا ہے، تو یہ ان ہستیوں کا نسبت ہے اور ان کے وسیلے سے۔ ان لوگوں نے گھر چھوڑا، مال چھوڑا، ان لوگوں نے اپنے بیویوں کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں یہ چمکتے دمکتے وہ ستارے کہ نہ ان لوگوں نے رات نہ دن دیکھا اور نگاہ مصطفیٰ کے لیے منتظر رہے، جنگوں میں شریک ہو رہے، مواخات میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے منتظر رہے۔
تو ایسے ہستیوں پر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ لب کشائی کرے یا تنقید کرے یا اعتراض کرے یا تان کرے یا لعنت یا اعلان کرے؟ وہ تو ظالم ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گلستان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے، چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ یہ تو صحابہ کا مختصر میں نے آپ کو تعریف کی کہ اس تمام صحابہ کرام گلستان رسالت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، حضور کے رفیق ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، تربیت یافتہ ہے اور صحابیت کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اور تمام انسانوں میں افضل صحابہ ہے۔ اچھا، تو تمام امت پہ جتنے بھی کلمہ گو ہے اور جتنے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ یا وعلی ولی اللہ، جتنے لوگوں نے پڑھا ہے، لازم اور ملزوم ہے صحابہ کا احترام، لازم اور ملزوم ہے امت محمدیہ پر۔ اب خلفائے راشدین کی فضائل میں کئی قرآنی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں، اہل ایمان، مہاجرین، انصار، صحابہ کے فضائل، عشرہ مبشرہ کے فضائل، یہ تمام صحابہ کرام پہ لاگو ہے۔ یعنی اہل ایمان، خلفائے راشدین، مہاجرین، انصار، عشرہ مبشرہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، تو ان کی تمام فضیلت جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور کئی حدیث میں آئے ہیں، تو وہ تمام صحابہ کرام کی فضیلت پہ لاگو ہیں۔ یہ فضائل تماموں کے حصے میں ہیں، گلستان رسالت کے پھولوں کے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا انکار کی گنجائش نہیں۔ قرآنی آیت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، کئی احادیث، قرآنی آیت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی احادیث، قرآنی آیت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، کئی احادیث، قرآنی آیت، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، کئی احادیث۔ یہ تو خلفائے راشدین کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے امت محمدیہ کے لیے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کتب سیرت میں احادیث کی ذخیرہ احادیث میں، پھر شارحین احادیث جنہوں نے شرحیں کی ہیں، تو اس میں آپ کچھ قرآنی آیات بھی اور احادیث بھی، خلفائے راشدین کے فضائل بھی اور صحابہ کے فضائل میں بھی آپ کو ملیں گے، مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات، یہ تو خلفائے راشدین کی اور صحابہ کی بات ہو گئی الف کی۔ آپ کا دوسرا جز ہے اہل بیت کی۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت کے گھرانے کو قطعی طور پر سمجھنا پڑے گا۔ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے یہ قطعی طور پر نص قطعی سے ثابت ہے۔ نص قطعی سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے، قرآن اور سنت سے۔ قرآن سے اگر ہم دلائل دیں گے تو قطعی طور پہ اہل بیت اطہار میں امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک آیات مودت، آیات مباہلہ، آیات تطہیر اور آیات صلوات، ان اللہ ملائکتہ یصلون، یہ وہ فضیلت والی آیات ہے کہ یہ کسی صحابی کے شان میں یہ نعمت خداوندی نہیں آئی، یہ سعادت نہیں آئی، یہ سعادت نوری گھرانے میں آئی ہے، اور قطعی طور پر نص قطعی سے قرآن سے آئی ہے اور سنت نبوی سے۔ سنت نبوی سے
اس گھرانے کی جو حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے حدیث قصہ، حدیث سفینہ اور حدیث ثقلین، یہ وہ نعمت خداوندی ہے جو اور کسی صحابی کے شان میں نہیں آئی ہے نعمت. یہ گھرانے رسولت نبوی گھرانے کی شان کا خاصہ ہے. اچھا، یہ تو قرآن اور حدیث سے اہل بیت اطہار کا چند جملوں میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی جو لوگ اہل سنت والجماعت کے اندر افضلیت علی کی بات کرتے ہیں تو دیکھو، حدیث ولایت علی حد تواتر تک 153 ترک سے مروی ہے، 153، اور 98 کے قریب صحابہ کرام روایت کرتے ہیں. غدیر خم من کنت مولا فہذا علی مولا، یا من کنت مولا فعلی مولا. تو یہ فضیلت علی، عظمت علی، افضلیت علی کے لیے خم عدیر کا لاکھوں کے صحابہ کرام یا ہزاروں کے صحابہ کرام کا جو جمع ہے، اور حضور علیہ السلام مبارک نے یہ حدیث اپنے زبان سے ادا کی، اس پر تمام مکاتب فکر کا بالاجماع اتفاق ہے، انکار کوئی نہیں. جو انکار کرے گا وہ بغض اہل بیت. تو دیکھیں، حدیث ولایت علی حد تواتر سے 98 صحابہ کرام راوی ہے، 153 ترک سے مروی ہے. یہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی. آپ پڑھیں، پھر عظمت علی اور فضیلت علی المرتضیٰ کا سمجھ آ جائے گا. تو اہل سنت الجماعت کے اندر جو اہل بیت عظام کی فضیلت، جو اہل سنت الجماعت کے اندر ما بعد الانبیاء افضلیت علی کی بات ہو رہی ہے، یا اس گھرانے بارے ماموں کی بات ہو رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کی تحقیر کرتے ہیں یا خلفۂ ثلاثہ کی تحقیق کرتے ہیں، نہیں، لیکن یہ افضل گھرانہ ہے. تو اب ایک مثلاً در والے ہیں اور گھر والے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلاً پھر امہات المؤمنین، دیکھیں امہات المؤمنین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ تمام امت کی مائیں ہیں. پھر ازواج میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، میں آپ کو یہاں فرق سمجھا رہا ہوں. 2 ازواج زیادہ محبوب تھی، ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے بستر میں قرآن کا نزول ہوتا رہا. اور حضور نے فرمایا، ایک روایت جو ہماری نظر سے گزری ہے، اے عائشہ، خدیجہ میرے سختیوں کے ساتھی ہے اور آپ میری راحت کی. تو دیکھیں ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ 11. بعض لوگ جو کچھ اور روایت بھی لاتے ہیں، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، وہ تو محققین کا کام ہے. سیدہ خدیجہ جنت المالا میں ہیں، سیدہ میمونہ نواریہ سٹاپ میں ہیں، اور 9 ازواج مطہرات جنت البقیع میں ہیں. ازواج 11 ہے، فضیلت 2 کے لیے. اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سنت الجماعت کے مطابق 4 بیٹیاں ہیں، لیکن فضیلت
سیدہ فاطمہ کے لیے سلام اللہ علیہا، فضیلت اس کے لیے ہے۔ یہ جو کتاب کل میں نے اس کا حوالہ دیا تھا، عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم کا، تو اب فاطمۃ الزہرا کے مقابلے میں آپ جو دوسری خاتون کو لاتے ہیں اور کمپٹیشن بناتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بس سمجھ یہ ہے کہ آپ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں جب اور صحابی کو سامنے کھڑا کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب آپ حسنین کریمین کے مقابلے میں اور لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ لہذا مابعد الانبیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا گھرانہ نسکتی سے ثابت ہے، وہ افضل گھرانہ ہے، اور حضور کی امت بھی افضل ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ ہے عشرہ مبشرہ والا، تو کوئی یہ عشرہ مبشرہ ایسی بشارتیں تو حدیث میں ہزاروں صحابہ کرام کو ملی ہیں، تو ایسی بشر سے لوگوں نے فضیلت لی ہے، اور جب حدیث غدیر خم آتی ہے تو یہاں انکار، یہی ہمارے ہاں خرابی ہے۔ حدیث قصہ انکار، حدیث سفینہ انکار، حدیث ثقلین انکار، تو یہی بات ہے کہ گڈ مڈ نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اس کا احترام امت پہ لازم اور ملزوم ہے۔ حضور علیہ السلام کے امہات المؤمنین کا ایمان کا تقاضا ہے، ادب و احترام لازم اور ملزوم ہے۔ دوسری طرف تمام کائنات الہیہ کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ خاتون جنت۔ مردوں کی جنتوں کی شباب جوانوں کی سردار کون ہے؟ حسنین کریمین۔ مردوں کا کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ تو پیچھے کیا رہا؟ تو افضل کون ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ڈاکٹر اسرار مرحوم نے آخری عمر میں کہا تھا کہ میرے نزدیک تمام صحابہ میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ افضل ہے۔ ایسے بہت علماء کرام محققین ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تفضیل علی کے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ رہا خلفائے راشدین کا معاملہ، تو انتظامی طور پر دیکھیں، خلافت اور امامت اس کو سمجھنا پڑے گا۔ امامت افضل ہے، ہر لحاظ سے افضل ہے، نسکتی سے۔ رہا خلفائے راشدین، تمام صحابہ میں خلفائے راشدین افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اب فرق مٹانے کے لیے آپ چاہیں گے کہ فرق مٹ جائے، تو دیکھیں آپ کے ا ب ت کا جواب یہ ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام، اسلام کی بنیادی اصولوں کا کوئی انکار نہ کرے، یعنی ضروریات دین سے کسی چیز کا، وہ کوئی سنی ہو کوئی شیعہ ہو، اپنے عقائد میں شدت پسند نہ بنے، بنیادی اصولوں پر متفق ہو جائیں، تو پھر ریلیشن بھی جائز ہے، میرج بھی جائز ہے، رشتے بھی جائز ہیں، اور اس میں پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگ
جس طرح علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا مانتے ہیں، بعض لوگ امامت کو نبوت سے افضل مانتے ہیں، ائمہ کے لیے علم غیب کلی ثابت کرتے ہیں، خلافت راستہ کا انکار کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے افضلیت کی بات کی، اہل تشیع سے روابط رکھے، ان کی محفلوں میں گئے، ان کے مجالس میں گئے، آپ تجدید نکاح کریں، تجدید ایمان کریں، نکاحیں ٹوٹ گئی، اس قسم کے جب آپ کے رویے ہے تو آپ اسلام کی کیا خدمت کریں گے؟ تو فیصلہ اس پر ہوا کہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں کو کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کے تمام مسلمہ مقدسات کا احترام کرے، توہین نہ کرے۔ امہات المومنین، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل سنت والجماعت اہل تشیع کے مقدسات کا احترام کرے، فتنہ ختم ہو جائے گا، مشکلات ختم ہو جائے گی، اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہو جائے گی۔ اور اس کا مثال میں دے رہا ہوں، اب اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت ہوئی، اللہ اس کی درجات بلند فرمائے۔ کیا جامعہ حقانیہ میں اہل حدیث علماء تعزیت کے لیے نہیں گئے؟ ایک، کیا علماء دیوبند کے، وہ تو ویسے بھی دیوبندی تھے، علماء دیوبند کے تمام نہیں گئے تعزیت کے لیے؟ کیا تمام علماء اہل تشیع نہیں گئے، ان کے فکر کے لوگ؟ یا اشاعت توحید و سنہ کے نہیں گئے؟ یا جو جماعت اسلامی مودودیت کے پرچار کرنے والے نہیں گئے؟ کیا علماء اہل سنت سے تعزیت کے لیے نہیں گئے؟ سارے گئے۔ جب آپ اور وہاں پر ایک اہل تشیع اسکالر نے جو سپیچ کیا جامعہ عارف الحسینی کے، تو اس نے یہ کہا کہ ہم خلفائے راشدین، اس نے کہا ہم توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام، روز آخرت، اسلام کی بنیادی اصولوں کا، ضروریات دین کا کسی چیز کے انکار نہیں کرتے، قرآن اللہ کا کتاب ہے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ہم خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ کرام، تمام اہل سنت والجماعت کی مقدسات کی احترام کرتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، اور وہ ویڈیو میرے ساتھ ریکارڈ پہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت اہل تشیع کے مقدسات کے احترام کرے اور آپس میں بیٹھ جائے۔ جہاں آپ کے فروغ اختلاف ہے اس سے عقیدہ نہ بنائیں، جہاں رسم ہے اس کو فنش کر دے۔ تو اس طریقے سے سٹیج آپ کا خوبصورت ہوگا، معاشرے میں خوبصورتی آئے گی، اور لوگوں میں فتنہ، فساد، تنگ نظری ختم ہو جائے گا، اور وسعت قلب بھی آ جائے گی۔ یہی تعلیمات صوفیہ کرام ہے، اور اسی پر ہم کاربن ہے، اور یہی ہمارے درگاہ کے اصول ہے۔ اس دائرہ اصول کے اندر ہم رہتے ہوئے تعلیمات صوفیہ جو بزرگان دین کے تعلیمات ہیں اس پر خود بھی چلتے ہیں، اصلاح نفس کرتے ہیں، اور مخلوق کی بھی اصلاح نفس کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھ پر دیوبند مسلط کرے گا، یا مجھ پر بریلوی مسلط کرے گا، یا مجھ پر اہل حدیثیت مسلط کرے گا، یا مجھ پر اہل تشیعت مسلط کرے گا، یا کوئی فکر ہماری درگاہ پہ مسلط ہو جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم فرقوں کے قائل ہی نہیں ہیں، کوئی فرقہ حق پہ ہے نہیں، ہر جگہ کمیاں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں بار بار کہتا ہوں
کہ ہم تعلیمات صوفیہ سے لوگوں کو راستہ کریں گے، سینے ہمارے کلے، درستخوان کلے، اور زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو بھی آئے اس کو ہم لبیک کہتے ہیں، تمام انسانیت کی بے لوث خدمت کریں گے، اور علم کو، اس روشنی کو ڈیوائڈ، تقسیم جو کرتے ہیں، یہ ہمارے فرائض میں سے۔ تو ہماری بات سے، ہمارے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کریں، کوئی اختلاف کرتا ہے کریں، لیکن میں یہی کہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی پر فضل خاص کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہمیں فضل خاص سے نوازا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی عقائد اہل سنت والجماعت ہے۔ تو یہ آپ کا سوال، ویڈیو تھوڑی سی زیادہ تو ہو گئی، لیکن تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے، اور میں نے ضروری سمجھا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔